نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں آپ کو شرائط نماز کی جو تیسری شرط ہے اس کے متعلق آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ تیسری شرط کو اس کا نام کیا ہے اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے اور کس انداز میں ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے دو شرطوں کے متعلق آپ کو بتا دیا، سب سے پہلی طہارت، دوسری ستر عورت۔ آج ہم تیسری شرط کے متعلق سیکھیں گے۔ دیکھیں، تیسری شرط جو ہے اس کا نام ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ، اب اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جو ہے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا یہ معنی ہے کہ استقبال قبلہ ایک جو نماز پڑھے شخص، اس نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رخ کو قبلے کی طرف کرے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے رخ کو قبلے کی سمت کرنا پڑے گا۔ اگر نمازی کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سمجھ آیا؟ یہ اس کا ایک جو ہے مطلب ہے، یعنی ایک نمازی کے لیے لازمی ہے اس کے اوپر کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا، قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا، آؤٹ ہوگا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اب دوسری بات یہ رہے کہ اگر کوئی شخص قبلے یعنی کہ استقبال قبلہ سے عاجز ہے، یعنی اس کو وہ مریض ہے اور اس کا مرض اس شدت کا ہے کہ وہ اپنے رخ کو قبلے کی طرف نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جس رخ پر ہے اور جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی نماز میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی اور اس کے اوپر اعادہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو نماز کو دہرانا بھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا، وہی نماز اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک اس کی یہ مسئلہ آپ خیال رہے۔ اور دوسرا ایک اور اس میں اکثر لوگ جو ہے یہاں پر کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہیں چلا گیا اور جانے کے بعد میں اس کو پتہ نہیں لگ پا رہا کہ قبلہ کس رخ پر ہے، یعنی وہ کنفیوز ہے، کشمکش میں اس بات کو لے کر کے کہ قبلہ کس رخ پر ہے، قبلے کی سمت کون سی ہے، اور کوئی وہاں پر مسلمان نہیں ہے جو اس کو بتا سکے، یا کوئی وہاں پر مساجدیں بھی نہیں ہے جو وہ ان سے پتہ لگا سکے، تو کوئی اس کے پاس ایسے ذرائع بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قبلے کے رخ کو معلوم کر سکے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شریعت نے اس کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ وہاں پر غور و خوض کرے، تفکر کرے، اور اس کے بعد اس کا دل جس سمت کو جمے کہ اسی رخ پر قبلہ ہے، جہاں پر اس کا دل گواہی دے جس رخ پر، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی رخ پر اپنی نماز کو ادا کر لے، اس کے لیے وہی قبلہ مانا جائے گا۔ یعنی جس رخ پر اس کو یہ لگے کہ قبلہ جو ہے وہ اس رخ پر ہوگا، دل ادھر ہی کی طرف جمے اور دل گواہی اندر سے ادھر ہی کے رخ پر دے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اسی رخ پر وہ نماز پڑھ لے۔ اب نماز کے بعد میں اگر اس کو علم یہ ہوا کہ جس رخ پر میں نے نماز پڑھی ہے وہ رخ غلط تھا، بلکہ قبلہ جو تھا وہ دوسرے رخ پر تھا، تو اب اس کی نماز میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی جو نماز اس نے پہلے پڑھ لی جس رخ پر، اسی رخ پر اس کی نماز ہو گئی۔ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اعادہ کرے، نماز کو دہرائے، ایسا ہرگز اس پر نہیں ہے، بلکہ جو اس نے جس رخ پر نماز پڑھ لی وہی رخ اس کا جو ہے کافی مانا جائے گا، اور اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی آپ خیال رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سمت جو کعبے کی جو سمت ہے، یعنی کعبے کا جو رخ ہے قبلہ، اگر اس قبلے کے رخ سے نمازی نے اپنے سینے کو، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی نے اپنے سینے کو اگر یہ سمجھیں کہ قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر، بلا عذر، بنا کسی مجبوری کے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا سینہ قبلے کے رخ سے اس نے پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی اس نے قبلے کے رخ پر کر لیا ہو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ آیا؟ یعنی اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا۔ اس نے اپنا رخ یعنی اپنا سینہ، یعنی اگر کسی قصد کی وجہ سے، کسی مجبوراً اگر اس نے اپنے سینے کو قبلے کے رخ سے پھیرا، اور پھیرنے پر اتنی دیر کا وقفہ نہیں ہوا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، اس سے پہلے اس نے اپنے جو ہے سینے کو قبلے کے رخ پر کر لیا، تو اب جو ہے اس کی نماز یعنی فاسد نہیں ہوئی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اتنی دیر تک پھرا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، اتنی مقدار وہ پھرا رہا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس بات کو آپ خاص کر خیال رہے۔ تو یہ ایک پورا جو ہے استقبال قبلہ کا ایک معنی اور مطلب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔